एक नबी का दीवाना, नबी का चाहने वाला पैदल हो चुका है अपने घर से रवाना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सिहाब भाई को लेकर। वो आशिक रसूल जिसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया है। दोस्तों, जो शख्स अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपने एक कदम को बढ़ाता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ अपने 10 कदम को बढ़ाता है, और वही शख्स अगर अल्लाह की तरफ 10 कदम को बढ़ाए तो अल्लाह ताला 100 कदम को बढ़ाता है। यानी जितना ज़्यादा हम अल्लाह के करीब जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह हमारे करीब आता है। सिहाब भाई तनहा निकले थे अपने घर से, लेकिन आज सारी दुनिया उनके साथ है। दोस्तों, सिहाब भाई की हम लाइव लोकेशन आपको आज की वीडियो के अंदर बताएंगे। इसके अलावा सिहाब भाई को लेकर एक बहुत बुरी खबर सामने आई है, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, सिहाब भाई का अब तक का सफ़र कैसा रहा है, हम इसके हवाले से भी आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों, अगर मैं आप सभी को बताऊं तो सिहाब भाई जो हैं वो यकीनन केरला के रहने वाले हैं, और साथ ही साथ वो सऊदी अरब के अंदर जॉब किया करते थे। बताया जाता है कि उनका प्रोफेशन जो है वो डॉक्टर है, और साथ ही साथ वो आर्मी में भी काम कर चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बताया ये भी जाता है कि उनकी उम्र जो है वो करीब 29 साल की है, और उनकी शादी भी हो चुकी है, और अल्लाह ने उनको औलाद की नेमत से भी नवाजा है। दोस्तों, बताया ये भी जाता है कि सिहाब भाई जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हैं। दोस्तों, इतना पैसा होने के बावजूद भी उन्होंने पैदल हज का इरादा किया, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कि बताया ये भी जाता है कि सिहाब भाई अपने पैदल हज के सफ़र को शुरू करने से पहले ही उन्होंने पैदल चलने की ट्रेनिंग ली थी, और लगातार वो 1 साल तक रोज़ आना करीब 25 किलोमीटर चला करते थे, ताकि उनकी इस चीज़ को लेकर आदत बन जाए। साथ ही साथ दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना ये भी चाहूँगा कि लगातार उन्होंने 1 साल तक सरकार से इस चीज़ की अनुमति ली कि सरकार मुझे पैदल चलने की अनुमति दे दे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद आखिरकार भारत सरकार ने उनको अनुमति दे दी। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। यानी जिन जिन कंट्रीज से होकर वो पैदल गुजरने वाले हैं, उन तमाम कंट्रीज से उनको अनुमति लेनी पड़ी, और इसके लिए उनको ढेर सारा पैसा खर्च भी करना पड़ा। साथ ही साथ दोस्तों, अनुमति के अलावा उनको यकीनन वीज़ा भी लेना पड़ा। ऐसे में दोस्तों लाखों का खर्चा आ चुका है। कुछ लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि पैदल में पैसे कम खर्च होते हैं, लेकिन असल में अगर आप बाई एयर जाते हैं तो आपके 4 से 5 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन अगर आप पैदल चलते हैं तो ये खर्चा आपका 1 साल का 1 करोड़ के टच में भी आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये तमाम बातें बिल्कुल सच हैं, क्योंकि दोस्तों जिस भी जगह से हम गुजरेंगे ऐसे में हमें रात गुजारने के लिए कोई ना कोई होटल चाहिए होगा, और ऐसे में आपको होटल जो है वो 1 रात के लिए ज़रूर लेना पड़ेगा, और जिससे यकीनन होटल का खर्चा बढ़ जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, इतना लंबा सफ़र है तो ऐसे में कपड़े जो हैं वो और ज़्यादा जल्दी गंदे होते हैं, तो ऐसे में आपके पास कपड़े धोने का टाइम तो रहेगा नहीं, और न ही उसको सुखाने का। तो ऐसे में आपको रोज़ आना नए कपड़े ख़रीदने पड़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, खाने पीने का अलग खर्चा। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ही दिनों के अंदर आपको अपने जूते भी बदलने पड़ेंगे, क्योंकि पैदल चलने से जूते जल्दी घस जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, ये तमाम तरह के खर्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और साथ ही साथ अगर बीच में तबीयत आपकी ख़राब हो जाए तो और ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनका खर्चा 1 साल में करोड़ों तक पहुंच जाता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि पैदल चलना जो है वो कम खर्चे का सौदा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और दोस्तों, लोग यही समझ करके कि पैदल चलने में कम खर्चा होता है, और इसीलिए सिहाब भाई को देखने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बगैर वीज़ा और पासपोर्ट के ऐसे ही निकल गए। एक मस्तान बाबा थे, उनसे जब पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं तो उन्होंने बताया कि मैं हज की अदायगी करने के लिए जा रहा हूँ पैदल। और साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि आपका वीज़ा कहाँ है, आपका पासपोर्ट कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के भरोसे जा रहा हूँ, पीछे से कोई ना कोई ज़रिया बन जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बड़े अफसोस का मुकाम है कि कोशिश करनी नहीं है और बस निकल जाना है।
اللہ کہتا ہے کہ جب تک تم کوشش نہیں کرو گے تب تک تمہیں اس کا پھل نہیں ملے گا۔ بے شک پھل دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن کوشش تو انسان کو کرنی ہی پڑتی ہے۔ لیکن یہ لوگ جو تھے انہوں نے کوشش نہیں کی اور سیدھا گھر سے نکل گئے۔ بے شک اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہونا چاہیے، اور جو یقین کرتا ہے اللہ اس کو نوازتا بھی ہے، لیکن کوشش تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دل میں بات آئی اور اٹھے اور چل دیے۔ دوست یہاں تک کہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ سیاہ بھائی کو دیکھنے کے بعد کیا اب تک 8-10 لوگ ہو چکے ہیں جو اس لائن میں آ چکے ہیں، وہ بھی بغیر ویزا اور پاسپورٹ کے۔ جن سے بھی پوچھا جاتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے بھروسے نکل پڑے ہیں۔ لیکن دوستو اسی بیچ ایک اچھی خبر بھی سامنے آئی، یعنی ایک لڑکا جس کا نام زین العابدین ہے اور وہ بہریج کا رہنے والا ہے۔ ایسے میں دوستوں وہ پہلے کہہ رہا تھا کہ میں اجمیر شریف پیدل جاؤں گا اور اس کے بعد 5 دن اجمیر میں رہنے کے بعد وہاں سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوں گا۔ اور دوستوں اس کے پاس بھی کوئی پاسپورٹ اور ویزا نہیں تھا۔ ایسے میں شاید اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اور اسی لیے اس نے وقت رہتے ہی پہلے ہی معافی مانگ لی۔ کہیں نہ کہیں دوستوں اگر یہی چیز باقی اور لوگوں میں بھی آ جائے جو کہ بغیر ویزا اور پاسپورٹ کے نکلے ہیں تو ایسے میں یقیناً یہ سب سے اچھی بات ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کر ایسے ہی نکل رہے ہیں جو کہ مذہب اسلام کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ دوستوں ایک شخص ایسا بھی نکل کے سامنے آیا جو کہ چڈی اور بنیان میں ہی حج کی ادائیگی کرنے کے لیے نکل گیا۔ یقیناً یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ حج کا لوگوں نے مذاق بنا دیا ہے، اور جب اس سے پوچھا تو اس کے پاس بھی پاسپورٹ اور ویزا نہیں ہے۔ ایسے میں جب اس سے پوچھا کہ آپ کیسے جائیں گے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہم پہنچ جائیں گے، لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ اللہ کی رحمت تب آئے گی آپ کے اوپر جب پاسپورٹ اور ویزا آپ بنوا لیں گے، اور دوسرے کنٹری میں جانے کے لیے جو تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جب وہ تمام چیزیں آپ کروا لیں گے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی منہ اٹھا کے چل پڑتے ہیں اور پھر مسلمانوں کی ہی بدنامی ہوتی ہے۔ ایسے میں ان تمام لوگوں کو گھر واپسی کر لینی چاہیے، پہلے ان کو کاغذ وغیرہ تیار کروانے چاہیے، تمام طرح کے پاسپورٹ اور ویزے بنوانے چاہیے، اس کے بعد ہی پوری تیاری کے ساتھ ان کو گھر سے نکلنا چاہیے۔ اس کے بعد جب یہ گھر سے نکلیں گے تو ایسے میں ہر کوئی ان کی عزت کرے گا، ہر کوئی ان کا احترام کرے گا، اور یقیناً ہم بھی ایسے لوگوں کو سلام کرتے ہیں جو پوری تیاری کے ساتھ پیدل حج کی یاترا کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اور دوستوں یقیناً سیاح بھائی جو ہیں وہ پوری تیاری کے ساتھ نکلے ہیں، اسی لیے ان کو ہر کوئی سپورٹ کر رہا ہے، دنیا بھر کے لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، انہوں نے پورا کام کروا رکھا ہے، اسی لیے ان کو پولیس بھی سپورٹ کر رہی ہے۔ میرے پیارے دوستوں اب بھی وقت ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر غور کیجیے۔ میرے پیارے دوستوں یہ بھی بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ سیاح بھائی جو ہیں وہ بہت سارے اللہ کے ولیوں کے شہر سے ہوتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ ابھی حال میں ہی وہ ممبئی مہاراشٹرا پہنچے تھے، جہاں پر اللہ کے ولی حاجی علی سرکار کی بارگاہ ہے۔ وہ اللہ کے ولی جن کی حکومت سمندر کے اوپر چلتی ہے، چاہے سمندر میں کتنا بھی طوفان اٹھے لیکن آپ کی بارگاہ میں ایک قطرہ بھی سمندر کے پانی کا نہیں پہنچتا ہے۔ ایسے میں دوستوں اسی شہر سے سیاح بھائی ہوتے ہوئے گزرے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں اب اس کے بعد وہ راجستھان یعنی وہ شہر جہاں خواجہ غریب نواز سرکار آرام فرما رہے ہیں، اس شہر میں فی الحال ابھی سیاح بھائی موجود ہیں اور ان کا آگے کا سفر جاری ہے۔ ایسے میں دوستوں وہ پنجاب پہنچیں گے، پنجاب کے بعد وہ ہریانہ ہوتے ہوئے باغا بارڈر پار کریں گے اور پھر اس کے بعد پاکستان پہنچیں گے۔ فی الحال اگر ہم سیاح بھائی کی لائیو لوکیشن کے حوالے سے بات کریں، وہ راجستھان کے ایک شہر راج سمند کے اندر موجود تھے کل کے دن، اور جس ہوٹل میں وہ کل رکے تھے اس ہوٹل کا نام ہری اوم تھا۔ وہاں سے اب وہ نکل چکے ہیں، یعنی سیاح بھائی نکل چکے ہیں اور ان کا آگے کا سفر جاری ہے۔ وہ روز آنا قریب 24 کلومیٹر کا سفر طے کر رہی ہیں۔ ایسے میں دوستوں یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ وہ کب راجستھان سے باہر نکلتے ہیں اور پنجاب کب پہنچتے ہیں۔ دوستوں جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزتوں سے نوازتا ہے تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں وہ عزت دیکھنا پسند نہیں آتی، کسی کا آگے بڑھنا پسند نہیں آتا، اور ایسے لوگ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے۔ سیاح بھائی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، اللہ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا، ان کے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ فالوورز بڑھ رہے ہیں، اور یہی چیز لوگوں کو شاید دیکھنا پسند نہیں آیا۔ اور ایسے میں دوستوں ابھی خبر نکل کے سامنے یہ آئی تھی کہ سیاح بھائی کا جو انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے اسے کسی نے ہیک کر لیا اور انسٹاگرام کے اوپر لڑکیوں کی فوٹوز کو شیئر کرنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے دوستوں جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن دوستوں اچھی خبر یہ ہے کہ موقع رہتے ہی سیاح بھائی
نے اپنے اکاؤنٹ کو ریکور کروا لیا۔ دوستوں دیکھیے کس طریقے سے لوگ جب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ دوستوں ہم جانتے ہیں کہ سیاہ بھائی جو ہیں وہ ہر وقت پولیس کی پروٹیکشن میں رہتے ہیں، ایسے میں کوئی ان کے سامنے جا کے تو وار نہیں کر سکتا، اسی لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے سوشل اکاؤنٹ کے اوپر وار کر رہی ہیں اور ان کے اکاؤنٹ کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے اتنے جو فالوورز ہیں وہ ان کے ہو جائیں۔ میرے پیارے دوستوں لیکن فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ دوستوں کروڑوں لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ سیاہ بھائی کے ساتھ ہے، ایسے میں ان کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا جب تک کہ خود اللہ نہ چاہے۔ میرے پیارے دوستوں اسی لیے سیاہ بھائی کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں تاکہ وہ جلد سے جلد اپنے منزل مقام پر پہنچ جائیں۔ دوستوں وہ تمام ولیوں کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے گزر رہے ہیں اور آخر میں اس بارگاہ میں یعنی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بھی پہنچیں گے اور وہاں پہ جا کے مسلمانوں کے حق میں وہ دعا بھی کریں گے۔ ایسے میں دوستوں ہر کسی کو انتظار رہے گا کہ سیاہ بھائی کب سعودی عرب پہنچتے ہیں۔ بتایا یہ بھی جا رہا تھا کہ سعودی عرب کے جو پرنس محمد بن سلمان ہیں وہ سیاہ بھائی کا انتظار کر رہی ہیں، تو دوستوں یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ وہاں پہنچنے کے بعد سیاہ بھائی کا کس طرح سے سواگت ہوتا ہے۔ فی الحال تو سب سے پہلے پاکستان کے اندر کس طرح سے سیاہ بھائی کا سواگت ہوگا، یہ بھی تمام چیزیں دیکھنے والی بات ہوں گی۔